اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کی ہر شعبہ میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ تو عزیز طلباء، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ جو لیکچر آپ تک پہنچ رہے ہیں، اور میں قوی امید کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ سن رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، اور ان پہ عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ اور بیٹا دیکھیں، آپ کے اساتذہ کرام جو ہے کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ لیکچر سنتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ وہ متعلقہ سبجیکٹ جو مضمون ہے اس کی مہربانی فرما کے اپنی کتاب اپنے پاس رکھ لیا کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے فرسٹ ایئر کی جو بک ہے حضرت اقبال کی جو نظم ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہوں گے، اور بک آپ کے سامنے ہوگی، اور حضرت اقبال کی نظم جو ہے خطاب جوانان اسلام یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے شعر نمبر 4 ہم نے پڑھ لیے تھے، آج ہم نے 5واں پڑھنا ہے۔ تو بیٹا 5ویں شعر کو ذرا دیکھیں اپنی بک پہ، اور میں یہاں پڑھتا ہوں۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ شاعر مشرق، ترجمان حقیقت اور تلمیذ الرحمان فرماتے ہیں کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے۔ غیور کا مطلب ہوتا ہے غیرت مند، منعم کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنے والا، دینے والا۔ دیتا کون ہے؟ جس کے پاس وہ مطلب ہے امیر لوگ۔ اور بخشش، عطا کرنا، دینا، صدقہ خیرات وغیرہ، اور یارہ حوصلہ ہمت۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں، اور آج کے نوجوان سے مخاطب ہیں، اور انفرادی طور پر بھی مخاطب ہیں اور مجموعی طور پر بھی ہر شخص سے مخاطب ہیں، اور اس کے بعد وہ قومی سطح پر بھی مخاطب ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے آج کے نوجوان، اے آج کے انسان، میں تجھے جو تمہارے بزرگ ہو گزرے ہیں، جو تمہارے اسلاف ہو گزرے ہیں، اب ان کا ذکر میں تمہیں سناتا ہوں کہ وہ کیا کرتے تھے۔ وہ جو اللہ والے تھے، وہ جو صرف اور صرف ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اور اللہ کی محبت کے سوا ان کے دل میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جو دنیاوی خواہشات کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے تھے، ان کی بات اقبال فرما رہے ہیں کہ وہ جو گدائی میں بھی اللہ والے، اگر وہ تمہارے جو بزرگ ہیں، تمہارے جو اسلاف ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہتے تھے، جن کو رسول اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت فرمائی، وہ صحابہ کرام اور تمہارے اسلاف اور بزرگان دین، ان کی بات اقبال فرما رہے ہیں کہ وہ اتنے غیرت مند ہوا کرتے تھے، اتنے غیرت مند ہوا کرتے تھے کہ اگر ان کے دل اچھے نہیں ہیں، ان کے غربت آ گئی ہے اور روپے پیسے کی کمی ہے کسی وجہ سے، تو وہ لوگ جو ہیں اللہ والے جو تھے اتنے غیرت مند ہوتے تھے کہ کوئی امیر شخص ان کی امداد کرنا چاہتا ہے، ان کو صدقہ خیرات دینا چاہتا ہے، تو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول ہی نہیں کرتے تھے، وہ خیرات قبول ہی نہیں کرتے تھے، وہ کسی سے دیتے ہی نہیں تھے، وہ ہاتھ پھیلاتے ہی نہیں تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہاتھ پھیلانے کے خلاف تھے۔ دوسری بات، اگر وہ امیر شخص ان کو دینا بھی چاہتا ہے تو وہ امیر شخص یہ خیرات اس ڈر سے نہیں دیتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو
ڈر کی وجہ سے اس میں ڈر رہتا تھا، وہ جرأت بھی کوئی نہیں کرتا تھا کہ ان کو دن اچھے برے آتے رہتے ہیں، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو جب کبھی دن اچھے نہ رہیں، برے ہوں، تو وہاں جو ہے انسان کی جو عزت ہے وہ انسان کا زیور ہے، غیرت جو ہے انسان کا زیور ہے۔ اللہ کا بندہ ہو، اللہ والا ہو، نائب خدا ہو، نائب حق ہو، اور پھر لوگوں کے آگے جو ہاتھ پھیلائے، لوگوں کے آگے جو ہے کشکول لیے پھرتا رہے، در در پھرتا رہے، بھیک مانگتا رہے، تو یہ اسلام نے بھی منع فرمایا ہے بھیک مانگنے سے کہ در در جو ہے بھیک نہ مانگو۔ اور جو ہے وہ ہمارے اسلاف جو ہیں بزرگ ہیں، ان کا بھی شیوا رہا ہے، انہوں نے پہلی بات تو ہے کہ کسی سے کچھ مانگا ہی نہیں، اگر کسی نے کچھ دینے کی جرأت بھی کی ہے تو وہ اس ڈر سے جرأت نہیں کرتا تھا کہ یہ میرا جسد کا دل ان کے ٹھکرا نہ دے۔ اچھا، اب سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے وہ دیکھیں بیٹا، وہ پڑھیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں آپ، اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، شبی ابی طالب میں آپ نے کتنا عرصہ گزارا وہ سارا کا سارا دیکھیں، پڑھیں، کیا کھا کر گزارا کرتے رہے، پھر خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، پھر چار یار جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی زندگیوں کو دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے پیمانے لگے کپڑے جو ہے وہ پہنتے ہیں، اور آپ کے جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے بھی پیمانے لگے کپڑے جو ہے وہ پہنتے ہیں۔ اس کے بعد اب جو ہے وہ مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کے گئے ہیں تو وہاں جتنے بھی بھائی چارہ جو قائم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہاں بھائی چارے میں بھی جو وہاں ہمارے انصار بھائی تھے انہوں نے جو ہجرت کر کے گئے مہاجر بھائی کے لیے آدھا حصہ اس کی پیشکش کی، تو وہاں ہمارا جو مہاجر تھے بھائی تھے انہوں نے کہا ہم یہ مال آپ کو مبارک رہے، ہمیں آپ بازار کا راستہ دکھائیں، ہم خود محنت کریں گے، خود محنت کریں گے اور کھائیں گے۔ اللہ نے بھی نا بندے کو خود محنت کر کے کھانے کے لیے بنایا ہے، نہ کہ دوسرے کے مال پر نظر رکھے، خود کچھ کرنا نہیں۔ جب ہم مانگے تانگے پہ گزارا کریں گے، نہ ہم میں عزت رہے گی نہ ہم میں غیرت رہے گی۔ تو جب بھی ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، صاحب ظاہر غیرت نہیں رہتی بندے میں، جو بندہ در در پھرتا رہے، ہاتھ پھیلاتا رہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ انفرادی طور پر اور پھر اس کے بعد آ جائیں اجتماعی طور پر، قومی سطح پہ آ جائیں۔ قومی سطح پہ اقبال انفرادی طور پر ہر شخص کو کہہ رہا ہے، اور قومی سطح پر ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو در در مشغول لیے پھر رہا ہے، ہر ملک سے جو تو امداد مانگتا ہے، کیوں مانگتا ہے؟ اپنے اللہ سے مانگ، کیا ضرورت ہے کسی اور سے مانگنے کی؟ جب تو کسی اور کے آگے مانگے گا، اور کے آگے اپنا جو ہے وہ کشکول رکھے گا، تو کیا ہے کہ تجھ میں غیرت نہیں رہے گی۔ اور بل فرماتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز، جہانے تگودوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سرگارا۔ اور مقام فخر ہے کتنا، مقام فخر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدا یا نہ